السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے ضروری ہے کہ اسلامی مہینوں کی معرفت ہو اور اسلامی مہینوں میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، ان کے کیا فضائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے خصوصی طور پہ معلومات دی جائیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ماہ ذی قعدہ پر بات کریں گے۔ ذی قعدہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں عربی ذوالقعدہ اور ذی القعدہ ہے۔ ذو اور ذی کے معنی ہوتے ہیں والا، اور قعدہ کے معنی بیٹھنا۔ ہم نماز میں بھی قعدہ کرتے ہیں، یعنی بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ماہ ذی القعدہ یا ماہ ذوالقعدہ یعنی وہ مہینہ جو بیٹھنے والا ہے۔ اس کو بیٹھنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال جو ان کا شوال تک سلسلہ چلتا تھا، تو ذوالقعدہ جو ہی لگتا تھا تو وہ جنگ و جدال سے بیٹھ جاتے تھے، جنگ و جدال اور قتل و قتال کا سلسلہ روک دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے اس کو ذوالقعدہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آگے آئے گا، یہ اشہر حرم اشہر الحج میں سے بھی ہے، یعنی حج کے مہینوں میں سے۔ تو پھر حج کے مہینوں کی وجہ سے تمام تیاری حج کے لیے شروع ہوتی تھی، تو اس لیے بھی اس مہینے میں باقی کاروبار کے جو معاملات تھے وہ رک جاتے تھے، تو اس کو ذوالقعدہ کہا گیا۔ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، اس کے فضائل میں سے ہے۔ میں نے دو باتیں عرض کی، نمبر ایک یہ اشہر الحرم میں سے ہے، اور نمبر دو یہ اشہر الحج میں سے ہے۔ اشہر حرم کا معنی یہ ہے کہ یہ ان مہینوں میں سے ہے، 4 مہینے ہیں جن کو حرمت عطا ہوئی ہے کہ ان کو خواہ تقدس ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا اور اسلام نے بھی اس کے کچھ پہلو باقی رکھے ہیں۔ اس کے فضائل میں سے ہے، قرآن مجید میں فرمان الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ پھر فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، لہذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، یعنی ان میں جو گناہ ہے وہ تو باقی مہینوں کے میں گناہ کرنے سے بھی بدتر معاملہ ہے، زیادہ سنگین ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وضاحت ہمیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ عن ابی بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين الجمادى وشعبان، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات حجۃ الوداع کے موقع کی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا زمانہ پھر اپنی پہلی حایت پر آ گیا ہے۔ یہ اس لیے فرمانا پڑا کہ جاہلی لوگوں نے، کیونکہ یہ تو رکھا ہوا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہاں ہم نے جنگ نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، ان کے تقدس کا خیال کرنا ہے، لیکن جنگ کی اپنی کسی امیر اور کسی صاحب حیثیت قوم کو ضرورت تھی کہ اب جنگ کرنی ہے اس عرصے میں، اور وہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے کہ نہیں جی نہیں، یہ وہ مہینہ نہیں ہے، مہینوں کو بدل دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثال کے طور یہ ذوالقعدہ نہیں ہے، یہ ابھی شوال ہے، نہیں یہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہے۔ اسی طرح انہوں نے نسیہ کیا ہوا تھا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کیا ہوا تھا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی انما النسیء زیادۃ فی الکفر، قرآن میں ہے کہ یہ نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الزمان قد استدار کہیاتی، یعنی اب وہ مہینے اب سیٹ ہو گئے ہیں، اب جو مہینہ اس وقت ذوالحجہ کا ہے آج واقعی 10 ذوالحجہ ہی ہے، آج واقعی 9 ذوالحجہ ہی ہے، تو آپ نے ذوالحجہ کا واضح کر دیا، تو اب مہینے سیٹ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ہیر پھیر نہ کی گئی۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، ان کا تعارف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ثلاث متوالیات، 3 ہیں جو تسلسل سے آتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اس لحاظ سے یہ جو 3 تسلسل والے محرم مہینے ہیں، ذوالقعدہ ان میں پہلا مہینہ ہے، اور ہم اس سے ہی شروع کر رہے ہیں اپنے اس سلسلے کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جو چوتھا مہینہ ہے، فرمایا وہ رجب کا مہینہ ہے، جو جمادہ اور شعبان، جمادہ وہ جسے ہم جمادی الثانی اردو میں کہتے ہیں، اصل میں ہے جمادہ ثانیہ، جمادہ الثانیہ، تو جمادہ اور شعبان کے درمیان جو مہینہ ہے، فرمایا وہ رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں، 3 متواتر ہیں اور ایک علیحدہ سے آتا ہے، یہ 4 مہینے تقدس رکھتے ہیں۔ ان مہینوں 4 مہینوں کا جو ادب و احترام ہے، اس حوالے سے ان کا ادب و احترام اب بھی باقی ہے شریعت اسلامیہ میں، کہ ان کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان میں جو آپ عبادات کریں گے ان کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ان کے اندر گناہ کرنا دیگر مہینوں کے گناہ سے بدتر ہے، سنگین ہے۔ جہاں تک دور جاہلی میں ان میں قتال اور جنگ کا معاملہ تھا کہ وہ نہیں ہونا، ہمارے مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک فضیلت حاصل ہے ماہ ذوالقعدہ کو۔ اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے فضیلت کا، وہ یہ ہے کہ ماہ ذوالقعدہ حج کی تیاری کا دوسرا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اشہر الحج قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت 197 ہے، فرمایا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے طے شدہ اور معلوم مہینے ہیں۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حج 3 ہیں، جن میں پہلا شوال اور دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور دیگر اصحاب اور تابعین کی رائے ہے۔ تو لہٰذا یہ ماہ ذوالقعدہ کی عظمت و فضیلت کو اور بڑھا دینے والی بات ہے کہ یہ حج کا درمیانی مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ اور بقیہ اشہر حرم میں نفلی روزے رکھنے کا باعث ثواب جو ہے وہ بھی باقی مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں، تو طوالت سے بچنے کے لیے ہم ان پر آج تبصرہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات ہوئے اسلامی تاریخ کے، انشاءاللہ العزیز ان کے لیے ہم اگلے کلپ میں آپ سے شیئر کریں گے ان معلومات کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔